امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دیرپا حل کے لیے کوشاں ہے اور غزہ میں امن و سلامتی کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں مصروف رہے گا۔ 2 روز قبل وائٹ ہاؤس کی جانب سے بورڈ آف پیس کے مرکزی ایگزیکٹو اراکین کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس بورڈ میں ترک صدر اردوان اور مصری صدر جنرل السیسی کو بھی دعوت دے دی گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں پر اس سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور یہ اس کی غزہ پالیسی کے بالکل برعکس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی یہ کاوش کامیاب ہوگی؟ کیا اسرائیل پاکستان کو گو ہیڈ دے گا؟ صدر ٹرمپ نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایران میں نئی حکومت کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے ٹرمپ کو قاتل قرار دیتے ہوئے شورش کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کیا ٹرمپ وار کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ سمیت دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں اور آپ کے سوالوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سیدہ عائشہ ناز۔ میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھی صاحب، فیز 2 شروع ہو چکا ہے غزہ پیس پلان کا۔ پہلے فیز میں کچھ مغویوں کی واپسی تھی، رہائی تھی، اور اس کے علاوہ سیز فائر تھا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ اس کی منظر کشی کرتے رہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اگلے سے بھی اگلے مرحلے میں، اور ان کے ارادے اس تشکیل سے پتہ چل رہے ہیں جو انہوں نے بورڈ آف پیس تشکیل دیا۔ 8 رکنی ابھی تک ہے ابتدائی طور پر، اور اس کے علاوہ 15 ممبرز پہ مشتمل ہے ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی۔ اس میں پیلسٹینینز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شامل کیے گئے ہیں، لیکن بورڈ آف پیس کو جس کو وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی پیلسٹینین خاتون بھی نہیں ہے، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکسٹینسو دعوت نامے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، اور ان ممالک کو بھی دیے جا رہے ہیں جس پر اسرائیل نے احتجاج کیا تھا یا پہلے کہا تھا کہ یہ کم از کم ترکی نہیں ہوگا۔ قطر کے اوپر بھی اس کا اعتراض ہے، پاکستان کے اوپر بھی ہلکا پھلکا اعتراض سامنے آیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی دعوت نامہ آ چکا ہے، دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو ڈس آرم کرے گی حماس کو، اس میں تو پاکستان نہیں چاہے گا حصہ بننا، تو چلیں اس میں تو ہمیں بچت مل گئی، لیکن یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا کیا پاکستان کے مفاد میں رہے گا؟ پاکستان اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیے، جو تبصرے ہو رہے ہیں نا وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل سچویشن میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نو نہیں لیتا۔ اس کے لیے یس ہے یا نو ہے۔ نو ہے تو یو آر آؤٹ، یس ہو تو یو آر ان۔ آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے ساتھ کیا کیا اس نے، ٹھیک؟ اور یہ وہ انڈیا جس کے ساتھ پرانا ایک تاریخی رومانس چل رہا تھا، اور تعلقات تھے اور ٹریڈ تھی اور کیا کیا نہیں تھا، کوڈ کا حصہ تھا، تو اس کو فرق کر دیا۔ سو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ پاکستان اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کرتا تو پھر پاکستان ول فیس مینی ڈیفیکلٹیز۔ اچھا، اب وہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ کرے تو کیا ہوگا، مگر آپ کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، یہ اس سے پہلے سے یہ احساس ہونا چاہیے تھا۔ اگر اب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے کہ اگر وہ اس ملٹری فورس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا، بہت سی ناراضگی اظہار کی جائے گی، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی، اور یہ گورنمنٹ ان ڈینجر، خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ یہاں ایک بہت براڈ سینٹیمنٹ ہے اینٹی اسرائیل اینڈ پرو پیلسٹائن، یہ سارے مسلم ممالک میں، کہ اب تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے۔ مگر ابھی جو ایشو کھڑا کیا ہے اس نے اسٹیبلائزیشن فورس کی بات نہیں کی، اس نے ایک پیس کمیٹی کی بات کی ہے جس کو وہ کہتا ہے میں چلاؤں گا۔ اور بائی دا وے اس میں جاتے جاتے اس کا ذکر کر دیا جائے بیفور آئی کم ٹو دا مین ایشو کہ یہ جو پیس کمیٹی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول چیئر اٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا ایکسیپٹ بائی 2/3 ووٹ۔ اچھا، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنا سکسیسر جو ہے وہ آپ خود نامینیٹ کرے گا، تو اس میں آل ان آل پاورفل ہے۔ اور اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے کسی ایشو کے اوپر، خواہ وہ اسرائیل ہو یا اور بھی کوئی ایشو ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ویٹو کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل پاورز سارے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے رکھ لیے۔ اچھا، ایک طرف، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے
کہ اگر آپ نے اس کمیٹی کا دعوت آپ کو دے دی, جی یہ دعوت جو ہے یہ 3 سال کے لیے, کہ آپ 3 سال کی مہلت کے لیے آپ آئیں یہاں, اس کے اندر آپ رول ادا کریں, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہ آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے, نہ نہیں ہو سکتی, سیدھی سی بات ہے. یہ بڑی کلیئر ہے اس کے اندر اچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ویٹو پاورز ہیں, اور صرف بائی انویٹیشن لوگوں کو بلائے گا, بائی انویٹیشن, یعنی کہ ہر بندہ آ جائے تھے, نو, یا آپ جانا بھی چاہیں تو نو, ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو انوائٹ یو. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ پاکستان کو کنسلٹ کیا ہے, نہ مسلم ممالک کو کنسلٹ کیا ہے, نہ اسرائیل کو کنسلٹ کیا ہے. اچھا, وہ نیتن یاہو بھی رو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہمیں پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں. ہاں, وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی اسپیسیفکلی, لیکن جو فنڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو ممالک آن بورڈ آئیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے لائف ممبرشپ لینی ہے تو آپ $1 بلین سبسکرپشن فی دیں. اچھا, اس بورڈ آف پیس میں آنے, اس کے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ $1 بلین اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا کیا اس کے لیے؟ عوض آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب کیوں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے جس میں سارے پاورز ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے, آپ کی ہر بات کو وہ ویٹو کر سکتا ہے, آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ ایک اوپر سے $1 بلین بھی دیں وہاں بیٹھنے کے لیے, کس لیے؟ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر اب تبصرہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے چکر کیا ہے اس میں. چکر کیا؟ اچھا, پہلے جب عرب کنٹریز نے ایک پلان بنایا تھا دوبارہ آباد کاری کا پیلسٹین کی اور غزہ کی, تو تب انہوں نے فنڈ کرنے کی ضرور بات کی تھی, کچھ کنٹریز پرپوزل لے کر گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس, لیکن اب کی بار وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے مانگ رہے ہیں, تو عرب کنٹریز تو آپ کے خیال میں آمادہ نہیں ہوں گی اس میں؟ نہیں, اس میں تو عرب کنٹری سے بھی مانگ رہے ہیں, سب سے مانگ رہے ہیں, اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریکنسٹرکشن کے اوپر, غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اوپر یہ پیسہ لگایا جائے گا. ٹھیک, اور وہاں ان کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر صاحب, وہ وہاں واٹر فرنٹ کے اوپر ایک پورا ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی بیچ فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ غزنز کو وہاں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, بیکاز اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے, ان کو بے دخل کر دیا جائے. ہاں, بے دخل کر دیا جائے, اور اسی لیے کبھی وہ ایجپٹ کو پوچھتے ہیں, کبھی جارڈن کو پوچھتے ہیں, کبھی سیریا کو پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹل کر لیں, یہ رکھ لیں. تو یہ ایک طرف وہ پلان اسرائیل کا جس میں میں سمجھتا ہوں ان کی حمایت ہے, مگر یہ کہتے نہیں ہیں امریکن, مگر ہے حمایت کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا غزہ سے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے عمل میں یہ جو تشکیل کی دی گئی ہے کمیٹی یا بورڈ, اس میں ان کی مشاورت ہی نہیں تھی. مشاورت تو چھوڑیں, وہاں تو اب ایک ایڈمنسٹریشن, دیکھیے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس ساری غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ انہوں نے فلسطینیوں کے حوالے کی ہے جی, اور وہ جسے کہتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے وہ فلسطینی ڈھونڈے ہیں جو کہ پہلے بھی ان کے ساتھی ساتھ رہے ہیں, یا ان کا ایکسپیرینس کیا ہے ان کی, وہ امریکن پالیسی اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف نہیں جائیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس کے ساتھ یہ سارا پلان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. ان ادر ورڈز کوئی حماس کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اس میں, کسی اور سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہوں گے. تو جیسے پیلسٹینین اتھارٹی بنی تھی اسی طریقے کی اس قسم کی کوئی چیز بنا لیں گے جی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیس کمیٹی جو بنا رہے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں, ایک یہ کس کو انوائٹ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے. جی, ٹھیک ہے. تو جو پہلے اس کے نام سامنے آئے ان پہ آپ تبصرہ کریں گے کہ اس کی ساخت یا ساکھ کیا ہے؟ سر ٹونی بلیئر کیا کریں گے اس میں, مارکو روبیو کیا کریں گے؟ آپ نے جیرڈ کشنر کی بات کر لی, اس کی جو مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کیا جائے. اگر نہیں ختم ہوتا تو امریکہ وہاں سے نکل آئے. اچھا, اس سے پیسے دینے تو آلریڈی بہت سے پیسے دینے بند کر دیے, کیونکہ جو کمیٹیز تھیں کوئی 60-62 کمیٹیز میں سے امریکہ نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں. جس کمیٹی میں یہ بیٹھتے تھے وہاں پیسے لگتے تھے, دیتے تھے, امریکہ دیتا تھا, ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے یو این فضول ہے, ہمیں یو این کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اپنا ایک یو این بنانا چاہ رہا ہے, مگر کہتا نہیں ہے. مگر یہ جو پیس کمیٹی بنا رہا ہے یہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہے. اب پاکستان کا کیا رول ہے غزہ میں, ترکی کا کیا رول ہے غزہ میں؟ اگر کسی کا رول ہے تو پیلسٹینینز کا ہے نا, یا جو ملک وہاں کے ایجپٹ کا رول ہو سکتا ہے, جارڈن کا رول ہو سکتا ہے, سعودی عربیہ کا رول ہو سکتا ہے, سیریا کا رول ہو سکتا ہے, بٹ پاکستان چوتھے بلے واٹ رول ڈز اٹ, اور ترکی. تو اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ
he wants to create an alternative body to the United Nations, अच्छा, जिसका ये हेड होगा, जिसके सारे वीटो पास इसके पास होंगे, किसी और के पास नहीं होंगे, जिसमें ये चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं करेगा, ओके, और अगर करता भी है तो उनको पावर्स नहीं देगा। अच्छा, और ये सिर्फ इसका ताल्लुक सिर्फ इसराइल और गाजा से नहीं है, ये हर दुनिया के इश्यूज के ऊपर ये पीस कमेटी की वोट लेगा और अपनी जो रिट है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ वाई इसने सारे पावर्स अपने लिए ले लिए हैं। और इसका जो इशारा है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप $1 बिलियन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए देंगे, उसका इशारा ये है कि आप अमेरिकन कैंप में होंगे, आपके लिए इशारा है ये। अभी आगे डिटेल्स दी, अभी बताएगा जब लोग पूछेंगे कि हम $1 बिलियन क्यों दें। जी, जो डेवलपमेंट होनी है वो तो कुशनर ने करनी है, जहाँ से भी करनी है, बैंकों से पैसे लेके बनानी है, हाई राइज बनानी है, बीचेस बनाने हैं, होटल्स बनाने हैं, रेस्टोरेंट बनाने हैं, दैट्स अ बिग प्रोजेक्ट। उसके लिए तो आप अमेरिका से इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं, हमसे ये क्यों ले रहे हैं? हम तो वैसे ही हैंड टू माउथ है हमारे मुल्क। पाकिस्तान बेचारा $1 बिलियन कहाँ से देगा, इजिप्ट $1 बिलियन कहाँ से देगा, वो तो ऑलरेडी वी आर इन ट्रबल। तो सो द इशू इज़ कि ही इज़ बेसिकली सेइंग कि आपके ऊपर फिर हमारी हथौली रहेगा, आप हमारे कैंप में आ जाएंगे। ओके, दिस इज अनदर नेटो। नेटो से ये निकल के ये अपना नेटो बना रहा है, अपना यूएन बना रहा है, अपना एक कमेटी बना रहा है टू रन द ग्लोब, और ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिनके ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि आप अब अमेरिकन कैंप में आ गए, और ऑफर ये करेगा कि आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे, आपको ट्रेड एक्सेस मिलेगी, आपको लोन्स मिलेंगे, आपकी हेल्प IMF करेगा, आपका ये हो। ही इज़ गोइंग टू गिव देम दैट ऑप्शन। और ये 1 बिलियन जो है ये भी लोन लेके तो आप हमें दे दें ताकि किटी में आ जाए। ओके, दिस इज कमिटमेंट। तो आई थिंक इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर फार मोर देन कि ये सिर्फ गजा के ऊपर है ये। इसीलिए उसने शुरू में ही बड़ा अपने इंटेंशंस जो है वो वाजे कर दिए, कमांड दिखा दिए और अपने लोग पैक कर दिए। हाँ, ठीक है। सेकंड स्टेज में अब हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की और इन लोगों को भी इनवाइट फ्रांस, किया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को इनवाइट करने का क्या मकसद हो सकता है? ये भी वही पैरेलल टू यूएन? हाँ, बिकॉज देखिए ना, कनाडा तो ऑलरेडी अमेरिका के कैंप में था, लेकिन अब तो वो चाइना की तरफ। हाँ, मगर नॉनदलेस अभी भी वो दे पार्ट ऑफ नेटो। जी, तो अब जैसे अमेरिका है, तो अब बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का हिस्सा है। जी, ये ऑल प्रो अमेरिकन एलाइज हैं, सबको ये दावत दे रहा है कि उधर छोड़े इधर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ बैठ के हम दुनिया को चलाएंगे, आप हमारे साथ दें, वी आर ऑल गोइंग टू बी वन। आपके लिए अमेरिका बहुत सी फैसिलिटीज़ क्रिएट करेगा, आपको तंग नहीं करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपका ये होगा, आपका वो होगा। तो इसने नेटो भी छोड़ दी और यूएन को भी छोड़ दी, ठीक, उनको कमज़ोर करके अपनी एक कमेटी बनाना चाहता है, जो जिसके साथ दुनिया को ये चलाएगा, कोशिश करेगा चलाने की। अच्छा, एंड दिस विल बी इन ऑपोजिशन टू ब्रिक्स एंड दी रशिया चाइना इंडिया एक्सिस। तो ये अब उनके ये एक मॉडल आ रहा है सामने, मॉडल आ रहा है, ये उसके इरादे हैं। ठीक, तो अब इसमें अब सवाल, दूसरा सवाल आपने किया जी, कि पाकिस्तान को भी इस बात का पता होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे होंगे ये, कि इसके पीछे क्या है, ये चाल क्या है, इज इट ओनली गजा और समथिंग एल्स। ठीक, तो अब सवाल आपका जो आया कि जी अब पाकिस्तान क्या करेगा। जी, देखिए, पाकिस्तान ने कमिट किया हुआ है एक चीज़ पे, और एक चीज़ पे भी नॉन कमिटल नहीं ना कर दी। उसने कहा कि हम जो मिलिट्री फोर्स है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे अगर उसका ये मकसद है कि हमास को डिसआर्म करना है, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी वहाँ। जी, हमास से हथियार लेना लड़ाई झगड़े के बगैर नहीं होगा, तो वो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, अलबत्ता अगर कोई पीस कमेटी बनती है, स्टेबलाइजेशन फोर्स बनती है, गवर्नेंस की इश्यूज बनते हैं जहाँ कंसल्टेशन इज नीडेड, या तो उसमें हम हिस्सा देंगे। अब ये जो चीज़ आई है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज एक दफ़ा आप यहाँ पहुँच जाएंगे ना, और 3 साल के लिए तो आपको $1 बिलियन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो टेम्पररी 3 साल की मेंबरशिप, आरजी मेंबरशिप है, और फिर उसके बाद मुस्तकिल। उसके बाद जब ये पता चल जाएगा सबको कि जी ये अमेरिकन कैंप बन गया, दिस इज एन अल्टरनेटिव गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रूलिंग द वर्ल्ड। ये पायलट प्रोजेक्ट होगा गाजा का। एब्सोल्युटली, इसको फिर बनाएंगे फुल फ्लेज्ड। अच्छा, तो उसके लिए वो कहता है उस वक्त जब आपको समझ आ जाएगी इसके हम कहाँ जा रहे हैं, जब ये कामयाब हो जाएगा ये मॉडल, तो फिर आप $1 बिलियन दे के इसमें पक्के आ जाए। अच्छा, तो दिस इज हिज टेम्पटेशन। तो अभी वो $1 बिलियन नहीं मांग रहा, अभी वो उसको पता किसी ने कुछ नहीं देना, अभी वो कह रहा है आप आए, देखें, हम इकट्ठे मिलकर चलते हैं, एंड लेट अस सी इफ यू कैन पुट टुगेदर अ प्लेटफॉर्म जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट एंड
دی انٹرسٹ آف اٹس allies جو کہ اس کے اندر ہوں گے ان سب کو مینٹین کیا جائے گا. اینڈ دس ول بی این آلٹرنیٹیو پول پاور بلاک ایز اپوز ٹو برکس اور رشیا چائنا انڈیا کا جو ایکسس ہے وہ جو ہے. ٹھیک. تو سٹ صاحب لیکن پاکستان کی شمولیت کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے کیونکہ آئی ایس ایف کو دیکھے گی ٹیکنوکریٹ کمیٹی اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے فیصلوں کو اوور سی کرے گی یہ پیس بورڈ آف پیس. تو اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو سی، اے از اکول ٹو سی. تو پاکستان اس میں کیسے؟ تو اسی لیے اب تبصرے یہ ہو رہے ہیں وہاں امریکہ میں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. اگر اس کو نہ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں معاف کرے گا، اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے. پھر ایسے پھنس جائیں گے کہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وداؤٹ اے میجر کانفرنٹیشن. بیکاز ایک دفعہ آپ اندر چلے جاتے ہیں تو اور پھر آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں تو اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آپ کو یہاں سے پکڑ لے گا. تو یہ اب ٹائم آ گیا ریکننگ کا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس میں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں. تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پلان بن رہے ہیں اس قسم کے پاکستان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آج ڈونلڈ ٹرمپ ان کا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بڑے خوش ہیں سیاسی لوگ کہ واہ ہو رہی ہے ہماری. مگر بی کیئرفل، یہ بندہ آج آپ کے ساتھ ہے کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، اور جب یہ خلاف ہوتا ہے تو بڑا ویشس ہو جاتا ہے یہ، اور جیسے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا جنرس ہوتا ہے. تو اب ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم وہ اس فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ ڈسارم کرے گی حماس کو. تو یہ اب پاکستان یا تو اس کو کہے گا جی ہم پیس کمیٹی میں بھی نہیں آتے. اگر یہ کہتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ وونٹ لائک اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہاں آتے ہیں، اور اسٹیٹمنٹس یہ دیں گے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے ساتھ ہماری انوالومنٹ ان اے ملٹری سینس ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا نا کہ آپ چلے تو گئے اندر، 1 بلین بھی نہیں دیے، 3 سال کے لیے گئے آپ، ممبرشپ آپ نے لے لی، وہاں آپ نہ کرتے جائیں گے. مگر جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس فیصلہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میجورٹی کے ساتھ کر لینا ہے، اور نہ بھی ہو تو ویٹو کر دے گا اگر آپ کا، تو آپ کے نہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ نہ کریں گے، دوسری دفعہ نہ کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ ول گیٹ اینگری اگین بٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ جیسے آئی ایس ایف سے پاکستان کی بچت اسرائیل نے کروا دی اعتراض کر کے، اسی طرح اگر اس بورڈ میں بھی اعتراض آ جاتا ہے جو کہ آ رہا ہے سامنے ترکی، قطر اور پاکستان کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، تو تب پاکستان کیا کرے گا؟ بورڈ آف پیس سے باہر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ پاکستان کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اعتراض کر دے، پھڈا کر دے. اچھا. تاکہ اور کہے کہ ہمیں پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پھر یہ بچاؤ ہو سکتا ہے ان کا. مگر اگر اسرائیل کہتا ہے آ جاؤ تو پھر ان کے لیے ایک پرابلم تو بنے گا نا کہ کیسے یہ بیلنسنگ ایکٹ کریں گے. تو آئی تھنک دی فارن آفس اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ نیڈس ٹو تھنک ویری کیئرفلی کہ اس کے اندر پٹ فالس کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، کس اسٹیج پہ نہ کرنی ہے، کس اسٹیج پہ ہاں کرنی ہے، کس حد تک آگے جانا ہے، کس حد تک نہیں جانا، کون سی ٹرمز اپنی منوانی ہے بفور گوئنگ ان، اور کون سی ٹرمز آنکھاں بند کر کے جنہوں نے کوگی مار دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ان کو سوچنی پڑیں گی. اسی لیے جو خبریں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو پھر وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، یہ خبریں چل رہی ہیں. ہاں یہ 1 ماہ سے چل رہی ہیں. ہاں تو وہ اسی لیے بیکاز آئی تھنک اگر یہ اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو اب یہ وہ وقت ہے بات کرنے کا. بیکاز بات کیے بغیر آپ ہاں نہ کریں اور نہ کریں یہ مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اگر آتے ہیں تو یہ ہمارے مسئلے ہیں، ہم یہاں تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں آ سکتے، ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، کل کو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہم نہیں کریں گے کچھ بھی. اگر ہم کرتے ہیں تو مڑ جائیں گے گھر میں. بیکاز آرگیومنٹ تو یہی دینی ہے نا کہ جی اسی تے کرن نو تیار آ، ساڈی عوام نہیں منتی، تو اپوزیشن نہیں منتی، عوام نہیں منتی، ساڈے اپنے لوگ نہیں منتے. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یار سانو معاف کرو، کوئی اور کوئی کمیٹی بنا دو جہدے وچ اسی آ جانے ہیں جہاں کوئی اس قسم کے فیصلے نہ ہوں اور ہمارے اوپر کوئی بیک لیش نہ آئے فرام دا پیپل آف پاکستان. لیکن دا ٹائمز آف اسرائیل تو بتا رہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو تو پھنکار رہے ہیں، ان کے بہت سے اعتراضات ہیں اس کمیٹی کی تشکیل کے اوپر. تو وہ امریکنز جیرڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف جنہوں نے اس سے پہلے سیز فائر میں ہر قدم پہ بنیامین نیتن یاہو کو انوالو رکھا، وہ اس بورڈ کی تشکیل کے وقت یا ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی تشکیل کے وقت مشاورت نہیں کر رہے ہوں گے بنیامین نیتن یاہو سے؟ ان کو بالکل باہر رکھا گیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر اسرائیل کو شروع میں انوالو کر لیا گیا تو
تو اس نے تو بہت سی چیزیں اپنے ماننی نہیں ہیں. اسرائیل کے ابھی بھی آبجیکٹیوز آر ڈفرنٹ فرام ڈونلڈ ٹرمپ. لیٹس بی ویری کلیئر. ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف امریکن انٹرسٹ کہ ہمارا تیل ٹھیک سستا ملے, یہ ہو وہ ہو وغیرہ وغیرہ. باقی تو اب وہ کمیونزم اور وہ چیزیں تو رہی نہیں اس کے لیے جو پرانے زمانے میں تھا. اور مڈل ایسٹ کی جو زیادہ تر ملک ہیں وہ تو ویسے ہی امریکن کیمپ میں ہیں. تو آئی تھنک اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو یہ ہے کہ صاف کر دے سب کو, نکال دیا جائے یہاں سے, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انیکسیشن کے اوپر بھی ان کی پارلیمنٹ نے جو کیا, مارکو روبیو نے اس کو کرٹیسائز کیا. جی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے اسرائیل کو بھی کنسلٹ نہیں کیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پاکستان کو نہیں کیا یا ٹرکی کو نہیں کیا, یہ میرا پروجیکٹ ہے. اب میں آپ کہہ رہا ہوں آپ اندر آئے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب اسرائیل کیا کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل پہ چھوڑ دیں. لیٹ اسرائیل فائٹ از بیٹلس. وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لڑے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور جب اسرائیل اوکے کرتا ہے کسی چیز کو, اس کے بعد یہ پھر آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک گروپ بنا لیں. اچھا. اور اس گروپ کے اندر سے ایز اے گروپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایک کر کے چن کے آپ کو اٹیک کرے. اچھا. تو ٹرکی, انڈونیشیا, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ساری میٹنگز ہو رہی ہیں, دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, انڈونیشین آ جاتا ہے یہاں, یو اے ای والا آ جاتا ہے, سعودیز آ رہے ہیں, آذربائیجانی آ رہے ہیں, ٹرکی آ رہا ہے, آپ جا رہے ہیں. ہر روز اسحاق ڈار صاحب بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی اکرم صاحب جا رہے ہوتے ہیں, کبھی پرائم. تو یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا خیال ہے یہی باتیں ہو رہی کہ ایسی کی کریں گے؟ لیٹس جو بھی کرتے ہیں آپس میں اگری کر لیں کہ ہم ایز اے یونائٹڈ فورس بات کریں گے, ایک پلیٹ فارم پہ, الگ الگ باتیں نہیں کریں گے. منیمم ایجنڈا جو ہے وہ ہم مان لیں. اور میرا خیال ہے پاکستان یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ منیمل ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کم بات نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ ہم کسی اس فورس, ملٹری فورس کا حصہ نہیں بنیں گے یا اس سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں پیلسٹینینز کے خلاف کوئی اسرائیل کے حق میں اور پیلسٹینینز کے خلاف کوئی کارروائی کی پلاننگ کی جائے. ٹھیک. بنیامین نتن کے جو آفس ہے وزیر اعظم ہاؤس, اس سے باقاعدہ ایشو کیا گیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ مارکو روبیو سے کانٹیکٹ کرنے کو کہا گیا اسرائیلی فارن آفس کو. وہ نتن یاہو جنہوں نے اس سے پہلے یہ سیز فائر پلان کو بھی امینڈ کرا دیا تھا لاسٹ مومنٹ پہ, اب وہ اس میں امینڈمنٹس کروا سکتے ہیں؟ یہ بات تو کریں گے نا, ابھی تو یہ اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں. اور بائی دا وے ڈرافٹ جو آ رہے ہیں نا, یہ ہوتا ہے میکسیمم پروگرام. اچھا. آگے پھینک دینا, پھر لوگ تنقید کرتے ہیں یہ نہیں ایکسیپٹیبل, یہ نہیں, رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کنسیشن دیتے ہیں, اچھا جی ہم کنسیڈ کرتے ہیں. آپ تو وہ پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم مانگیں گے, یہ سیٹل کریں گے اس کے اوپر, مگر لیٹ ایوری بڈی سے سم تھنگ. پھر وی ول کنسیڈ ٹو دیم. وین وی کنسیڈ ٹو دیم دے ول بی ہیپی کہ ساڈی گل مان لی, اسی بڑے تکڑے ہیں. بٹ ایکچولی جو ہے وہ اندر کور ایشو کیا ہے وہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے, وہاں کنسیشن نہیں ملنی. اوپر سے ادھر ادھر یہ ساری باتیں 1 بلین یہ ساری کنسیشنز دے دیں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ اور بھی اگر آپ کو مانگیں گے فرام اے کامن پلیٹ فارم تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. مگر آپ اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو انڈیویجولی وہ آپ کو اٹیک کرے گا. پلان اے بی سی آپ اس کا تذکرہ کریں. سیٹھی صاحب, بڑا اہم سوال یہ ہے کہ رپورٹیڈلی کہا جا رہا ہے فتح اور حماس انہوں نے اس ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ ضروری ہے اسٹیبلائزیشن کے لیے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہاں ایڈمنسٹریشن کے لیے جو کمیٹی ہے, لیکن بورڈ آف پیس کے اوپر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں نا, کسی کو پتہ ہی نہیں, یہ ساری باتیں ہی ہیں نا ابھی تک. ٹونی بلیئر پہ اعتراض ہو, ٹونی بلیئر پہ بہت اعتراض ہوگا اور ہے, مگر آپ دیکھیں نا اس نے اگر اس نے ٹونی بلیئر کو نکالنا ہے اس میں سے ایز اے کنسیشن تو پہلے ڈال دو, پھر جب شور پڑے گا تو نکال دو. ویسے انہیں ڈالا کیوں گیا؟ اسی لیے کہ وہ لے لے پریشر فرنٹ پہ وہ ہوں, اوکے, پھر اس کو تنقید آئے اور پھر آپ کہیں جی آپ کی بات مان لی, لو جی بڑی زیادتی کی آپ نے, ٹونی بلیئر پرفیکٹ تھا اس کو چلانے کے لیے, چلے کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں ٹونی اف یو ڈونٹ مائنڈ, سوری یو نو ایوری بڈی از اگینسٹ یو, ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں رائٹ. سو دیٹس دا گیم. اس طریقے سے یو پلے نیگوسیشن کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کچھ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے چاہتے ہیں, لوگ آبجیکشن کرتے ہیں, پھر آپ ان کو ٹیبل پہ لاتے ہیں, پھر ٹیبل پہ کنسیشنز دیتے ہیں, پھر سارے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو ٹونی بلیئر از دا ریڈ ریگ جسے کہتے ہیں نا, وہ اسپین کے اندر بل فائٹنگ ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں کہ لال کپڑا دکھاتے ہیں. آج آپ نے بھی پہنا ہوا ہے, آج میں نے بھی پہنا ہوا, بٹ دس از ناٹ اے ریڈ ریگ. تم جو ہو نا, I'm not a bull. No, you're not a bull, but you're sometimes acting like a bull. اچھا تو وہ خیر anyway, تو وہ آتا ہے بھاگا بھاگا, بل آتا ہے وہ ریڈ فلیگ کی طرف, اس کو لال نظر آتا ہے, تو وہ
تو وہ آگے سے بندہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ اٹس اے ریڈ ریگ دس تو ریڈ ریگ کے اوپر اٹیک آئے گی ٹھیک اور پھر وہ ہٹ جائیں گے. ٹھیک چلیں ویری So I انٹرسٹنگ. think یہ this game is going on now. ویری انٹرسٹنگ. اور اس کی بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن پہ ایک ایک کر کے ہم نے سیٹ صاحب کے سامنے سوال رکھے. آپ نے باریکیوں کو جانا, بہت سے مراحل ابھی باقی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور انہوں نے فیز 2 کا آغاز کر دیا ہے. اسرائیل کیا کرتا ہے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں جہاں بہت باز گشت ہے, کچھ نئی ترامیم, کچھ چینجز کانسٹیٹیوشن میں جس کو ایک عرصے سے پریمپٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ کی مدت پہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر بات کی گئی پہلے, اور اس پر ایک سیاستدان کی رائے, منجھے ہوئے سیاستدان, سینئر سیاستدان کی جب رائے سامنے آئی تو پھر ظاہر ہے اس میں وزن آ جاتا ہے. اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان کسی اور پارٹی کے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, قمر زمان کائرہ صاحب. انہوں نے ووٹر کی ایج کے اوپر کیا کمنٹ کیا ہے یا کیا رائے دی ہے وہ سنتے ہیں. تو سیٹھی صاحب, یہ ان کے نقطے میں کتنا وزن ہے کہ منشور کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ یہ 18 سال کیسے ہوا. پہلے بہت عرصے کے لیے, طویل عرصے کے لیے 21 سال گلوبل سٹینڈرڈ تھا. ووٹنگ بھی مختلف سٹیجز پہ تاریخ میں ملی نا لوگوں کو, اور خواتین کو سب سے بعد میں ملی. شروع میں تو جو لوگ ٹیکس دیتے تھے صرف انہی کو ملتی تھی, پراپرٹی کلاسز کو. آہستہ 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 ایڈلٹ فرنچائز اور ایڈلٹ کا کانسیپٹ بنا. اور یہ بنا اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ان کو سولجرز کی ضرورت تھی, سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی سولجرز کی ضرورت تھی. انہوں نے 18 سال کی عمر ریکروٹمنٹ کرنی شروع کر دی, بیکاز دیٹ واز دی ایج وین دے ینگ پیپل دے نیڈیڈ. تو اس وقت 18 سال میں انہوں نے ریکروٹمنٹ شروع کر دی تھی انٹو دی آرمڈ فورسز. اچھا. اس کے بعد ایک موومنٹ چلی کہ بھئی اگر 18 سال کی عمر میں آپ ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں تو پھر 18 سال کی عمر میں یو شوڈ بی ایبل ٹو ووٹ آلسو. آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر ووٹ آپ کو نہیں ملتا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک موومنٹ چلی پھر کہ جی اگر 18 سال کی عمر میں سولجر بننا ہے تو پھر ہمیں 18 سال کی عمر میں ووٹنگ ملنی چاہیے, ووٹنگ رائٹ ملنی. تو دس از دا بیک گراؤنڈ. اور پھر ایک ایک کر کے 1890 میں انہوں نے جو ووٹنگ ایج رکھی 18 سال. اچھا. اور اس کو ساتھ لنک کر دیا ٹو وائٹ سپریمسٹس. اوکے. کالوں کو نکال دیا اس میں سے. 1943 میں یو ایس اے جارجیا اسٹیٹ میں جنہوں نے ایج لوور کی ٹو 18, بیکاز جارجیا سے بہت سارے لوگ ورلڈ وار 2 میں ریکروٹ ہو گئے تھے. جی. 1946 میں چیکوسلواکیا, وہ بھی ورلڈ وار 2 کے بعد, وہی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, انہوں نے 18 سال کر دی. 1969 میں یونائٹڈ کنگڈم نے 18 سال کر دی. 1969 ٹھیک. 1970 میں کینیڈا ویسٹ جرمنی نے کر دی, 21 سال سے کم کر کے 18 کر دی. 1971 میں جی 26th امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, 18 سال کر دی اکراس آل دا اسٹیٹس. 1974 میں اور فرانس اور آسٹریلیا نے کر دی. ٹھیک. آہستہ آہستہ سب کرتے آ رہے تھے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تعلیم بہتر ہو رہی تھی, ٹھیک, ایجوکیشن سبسڈائز بھی ہو رہی تھی اور ترقی بھی ہو رہی تھی. تو میچورٹی جلدی آ رہی تھی. سو اس لیے انہوں نے کہا کہ ناؤ دس از پاسبل. اچھا. تو یہ دس واز دا بیک گراؤنڈ. اب ہمارے ہاں بھی 18 سال اسی لیے کی گئی تھی بیکاز فوج کے اندر بھی ریکروٹمنٹ 18 پہ ہوتی ہے. ہاں 2002 کے بعد کی گئی نا, یہ اس سے پہلے تو 21 سال تھی. تو دس از ون آف دا ریزنس کہ 18 سال کر دی گئی تاکہ مور اینڈ مور ینگ پیپل کین کم ان ٹو ووٹ. ٹھیک. اچھا, اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. اب جو ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ نوجوان طبقہ اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی بڑی تعداد ہے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 سال سے لے کے 45 سال تک جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 8 کروڑ کے جی 8 کروڑ 70 لاکھ. 8 کروڑ 70 لاکھ, ایک سال پرانا ڈیٹا. اور اگر آپ اس میں سے 18 سے 25 کے ووٹرز دیکھیں تو وہ کتنے, 2 کروڑ 47 لاکھ. 2 کروڑ.
تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 21 کر دیتے ہیں یا 25 کر دیتے ہیں تو ینگ پیپل 2-3 کروڑ کم ہو جائیں گے. اچھا, ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ووٹرز ہیں تو ان کو تو باہر نکالا جائے نا. تو اس کے پیچھے بالکل یہی سوچ ہے اور کوئی سوچ نہیں. عمران خان کے ووٹر کی ہی سوچ ہے اور پولیٹیکل میچورٹی یا نہیں, میرا نہیں خیال اس کا کوئی تعلق ہے. یہ بات بنائی جائے گی. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی بنا ہے نا کہ یوتھیا لیکن وہ تو ہر ایج گروپ کے لوگوں میں پذیرائی ہے عمران خان صاحب کی. تو اسی لیے نا ہر ایج گروپ افیکٹ ہو جائے گا نا. جو اولڈر ایج گروپ ہے اس میں اتنی ہائی پرسنٹیج نہیں ہے نا. جو ٹریڈیشنل کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی بہت سے جو ہیں ان کی لائلٹیز آر ناٹ ٹورڈز پی ٹی آئی اور ٹو عمران خان. ینگ لاٹ جو ہے نا دے آر دا موسٹ اگریسو اینڈ دا موسٹ پازیٹیو اباؤٹ چینج اینڈ عمران خان. تو اس لیے آئی تھنک میرا تو بڑا کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا ووٹ بینک کو کم کیا جائے. اچھا, مگر اب یہ تو ہو گئی میری اسیسمنٹ جی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے. آپ نے جو بھی پوائنٹ میں کیا کہ عمران خان کے سپورٹرز اکراس دا بورڈ ہیں جی, اچھا, اور کہیں ہیں اور کہیں نہیں بھی ہیں. تو اس لیے اس قسم کی ٹنکرنگ کرنا, کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کرنا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, جو سیاسی کرائسس ہے اس ملک کی, دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود ایج, دیٹ از اے پولیٹیکل کرائسس. اور اس کو اس طریقے کے ساتھ ٹنکرنگ کرنے کے ساتھ آپ اس کرائسس کو حل نہیں کر سکتے. کرائسس اسی صورت میں حل ہوگی if you find a constitutional solution جس میں عمران خان and his voters are inclusive rather than exclusive. تو وہ ابھی اس کی طرف سوچ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی ادھر نہیں سوچ رہے, وہ بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہیں اور دوسری سائڈ بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہیں. تو اس لیے یہ دھمکیاں ایک قسم کی دی جا رہی ہیں, ایک سگنلنگ ہو رہی ہے ایک قسم کی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے نا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہیں یہ کیوں کی ہے, اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اسی کی ضرورت پڑی نا ٹو اسٹاپ خان. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. everyone knows. So therefore تو یہ بھی اسی پارٹ آف دا سیم. بٹ میرا یہ موقف ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی نہیں. جب کبھی یہاں صورتحال بدلے گی, جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بدلتی ہے صورتحال, ٹھیک, ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے. اب آپ چھوڑ دیں کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کب ہوگا, وہ بات کی ہے. بٹ تھنگس ول چینج. ایون ڈیموکریسی کو زیادہ دیر نہیں چلتی, لوگ پھر تبدیلی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ اب اس وقت تو ایسے لگتا ہے دس ول گو آن فار ایور, بٹ اٹ مے ناٹ, ہو نوز. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کی جا رہی ہے یہ ٹیمپرری ہے. اس کی ریلیف فرام پی ٹی آئی ٹیمپرری ریلیف ہے, بٹ لانگ ٹرم ریلیف از ناٹ, ڈزنٹ لائی ان دس. لانگ ٹرم ریلیف لائز ان اکاموڈیشن اینڈ پلورلزم اینڈ انکلوسیوٹی. اس میں صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اس وقت نہ عمران خان نہ ہائیبریڈ ریجیم تیار ہے تالی بجانے کے لیے, دونوں نہیں تیار. کہتے ہیں ہم تیار ہیں, وہ کہتا ہے میں بھی تیار ہوں, وہ کہتا ہے, مگر جو ڈیمانڈز ہیں دونوں کے وہ دوسرے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو یہ سچویشن جو ہے یہ ایسی ہی چلے گی, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. یہ اور میں سمجھتا ہوں کریں گے بھی نہیں. دس از مائی اسیسمنٹ. دس از جسٹ ریڈ ہیرنگ, ایک پھینکا ہے, ایک چال چلی ہے, ایسی بات چلا کے دیکھ لو جیسے یہ چال چلی نا 12 صوبوں کی. ہاں جی 12 صوبوں کی, لیکن وہ تو NFC اور 12 صوبوں کی بات تو پکی ہے. کہیں یہ ڈسیپشن کے لیے تو نہیں ہے کہ دھیان اس طرف آ جائے پارلیمنٹ کی مدت 10 سال, یا ہم عمر کم کر لیتے ہیں ووٹنگ ایج. یہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں نا, کرتے رہتے ہیں, اے بھی کر لو, اے بھی کر لو, ایج کر لو, ایج کر لو, پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. تو آئی تھنک آلریڈی ایز یو نو تھوڑی بہت اسٹریس تو ہے نا ود ان دی ارینجمنٹ. ٹھیک, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2002 سے پہلے والی پوزیشن اگر بحال ہو جائے تو وہ بہتر نہیں ہوگا؟ جن ممالک کی آپ نے 18 سال ایج کی بات کی تو وہاں آپ نے کہا کہ وہاں تعلیم بہتر ہوئی, ترقی کی صورتحال بہتر ہوئی, میچورٹی آئی, تو یہ ایج میچورٹی تو انٹرنیٹ نے دے دی نا آپ کو. پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل باشعور ہو چکی ہے؟ باشعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے اتفاق کرے. باشعور کا ہیز این انٹرنیشنل رنگ ٹو اٹ. انٹرنیٹ نے دنیا اتنی سی کر دی ہے, دنیا یہاں کی اور وہاں کی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, سیکھتے ہیں اس میں سے, اور فلسفے بنتے ہیں, لائف سٹائلز بنتے ہیں, فیشنز بنتے ہیں, بیانیے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سری لنکا میں یہ ہو گیا, بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا, نیپال میں یہ ہو گیا, فلانی نیپال میں یہ ہو گیا, کیا یہاں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. سوال آتے ہیں اس کے. جی بالکل, آج بھی آئے ہیں اور وہ ہم نے شامل کرنے ہیں, وہ کریں گے. تو اس لیے آئی تھنک یہ کہنا کہ ہمارے 18 سالہ جو ہے وہ میچور نہیں ہے,
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے 50 سال دبی ہوئی اور مشہور نہیں ہوگا. اپنی اپنی رائے ہے، لیکن بہرحال پولیٹیکل فورسز کی جانب سے یا یہ کہیں سے یہ رائے سامنے آئی ہے تو کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور کیا پاسبلٹیز ہیں آنے والے وقت کی، اور اس کے پیش نظر خوف کیا ہیں، کیا خوف پولیٹیکل فورسز کو لاحق ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تجزیہ سیٹھی صاحب کا جانا. سوالوں کی طرف بڑھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب جب ہم سیاسی میدان ڈسکس کر رہے ہیں، پولیٹیکل ٹرینڈز ڈسکس کر رہے ہیں، تو سوالات میں ایک بڑا دلچسپ سوال آسٹریلیا سے اشرف صاحب نے بھیجا ہے، اسے شامل کرتے ہیں. ہم پاکستانی نیشن، پاکستانی قوم ایز اے نیشن، ہمارے ڈی این اے میں کوئی احتجاجی موومنٹ یا احتجاجی تحریک کیوں نہیں ہے آرگینک وے میں؟ اس ملک میں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، آئین ڈیلی بیس پہ وائلیٹ ہوتا ہے، مارشل لا پہ مارشل لا لگے، بڑی بڑی چیزیں ہوئی، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی ہو گئی، اتنی ساری چیزیں ہو گئی، لیکن کبھی کوئی احتجاجی تحریک، کوئی موومنٹ نہیں چلی. اگر اس ملک میں کوئی موومنٹ چلتی بھی ہے تو اس کے پیچھے یا تو طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا بیرونی امداد ہوتی ہے، جیسے پی این اے کی تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف، طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا کوئی بیرونی ہاتھ ہوتا ہے. محترمہ فاطمہ جنہوں نے کوئی تحریک چلائی تھی ایوب خان کے خلاف، ایک جگہ جا کے وہ ختم ہو گئی. ایم آر ٹی کی تحریک آگے نہیں بڑھ سکی اور اس کے اندر سے ہوا نکل گئی. پاکستان کی عوام ہر معاملے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ڈی این اے میں ایسا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈی این اے، اچھا یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ یہ خاکہ ہوتا ہے انسانی جینز کا. اچھا ٹھیک. ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. تو اب یہ ڈی این اے کا مطلب ہے کہ ہماری جینز کے اندر ہی ہے، اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پیدائش سے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، قدرت سے ہی ایسے ہے کہ ہماری جینیٹک انجینئرنگ فطری طور پر. اچھا مگر سائنس نے یہ ہمیں بتایا کہ جینز بھی جو ہیں ان کے اندر بھی ایک کانشسنس ہے، ایک میموری ہے. ایک میموری وہ لے کے آتے ہیں اور ایک میموری سوشلائزیشن سے بنتی ہے، جو پریکٹس میں جو ہوتا ہے. جتنی سال آپ زندگی آپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک انجینئرنگ آپ کے ساتھ ساتھ سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی کانشسنس جینز کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ڈی این اے جو ہے یہ فکسڈ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، سوشل کانشسنس، یہ دس از ناٹ کریکٹ. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے میں مسئلہ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، لڑتے نہیں ہیں اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ فار ایگزامپل سری لنکا میں لوگ کھڑے ہو گئے، تبدیلی کر لی، کوئی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا. نیپال کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، تبدیلی آ گئی. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے آپ نے ایرانین ریولوشن جب ہوئی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ سارے اکٹھے ہو گئے اکراس دا نیشن. آپ نے روس میں دیکھا جب انقلاب آیا، آپ نے چائنا میں دیکھا جب انقلاب آیا. تو کیا بات ہے کہ کئی جگہ پہ ایسے ملکوں میں یا علاقوں میں ایک یونٹی کریٹ ہو جاتی ہے جس میں ڈی این اے کا اتنا شاید نہیں ہے رول، کسی اور چیز کا رول ہے جس کی طرف میں اب توجہ دلاتا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے سارے ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں کلونیلزم، کسی نہ کسی قسم کی کلونیلزم ہو، تو وہاں ڈویژنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا رہا، تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے ساتھ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سی ڈویژنز کریٹ کی. اسی طریقے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو موومنٹ جو ہے وہ 1947 میں سمجھ آئی اس کی بات، اس سے پہلے تو انڈیا کے اندر ہی رہنا تھا سب نے. ساری اسٹرگل جو تھی وہ آٹونومی تھی ود ان انڈیا اسٹیٹس کی، مسلم میجورٹی اسٹیٹس کی. وہ تو آخری اسٹیج پہ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، جب ان کے فارمولا ریجیکٹ ہو گئے آف ریپرزنٹیشن اینڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب اب ہمیں علیحدہ ہی ہونا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دس واز پارٹ آف دا برٹش پالیسی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور جاتے جاتے وہ ڈیوائڈ کر گئے. اور بائی دا وے برٹن نے یہ اس قسم کی چیزیں بہت دنیا میں کی ہیں. پیلسٹائن کا بھی ایشو از ون سچ ایشو. یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ریاستیں بنی ہیں اگین برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسیز. اب یہ بیفور آئی کم ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول، جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں کیا تھا؟ ایران از شیعہ اسلام، ون ریلیجن، میجورٹیرین. کوئی وہاں سوائے کردوں کے اور چھوٹے سے اور بلوچ کوئی اور سیسیشنسٹ موومنٹس یا ایتھنک ڈفرینسز یا پروونشل ڈفرینسز آئیڈینٹی کے نہیں ہیں. ون آئیڈینٹی ایران.
Persia, civilization. तहजीब. सो वहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आना ऑन अ मेजर इशू इज़ ईजी, कोई डिविजन्स नहीं है. और ईरान को उस तरीके से कभी कॉलोनाइज भी किसी ने नहीं किया, इट वॉज ऑलवेज अ सिविलाइजेशन. टर्की की भी यही है, टर्की को भी किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, टर्की करता रहा कॉलोनाइज ड्यूरिंग द खिलाफत एंड द ऑटोमन एम्पायर एंड सो ऑन. बट टर्की भी यूनाइटेड, एथनिकली इट्स वन. China is majoritarian, ethnically one. Russia, majoritarian, ethnically one, the Russians. The Soviet Union जो था, Russians. जी. Bangladesh, Bengalis, ethnically one. Sri Lankans, majoritarian, Tamils and the others. और जो जहाँ जहाँ rebellion हुई है वो unitary areas हैं. नेपाल में same thing. वहाँ differences नहीं हैं बाय एंड लार्ज सोसाइटी के अंदर. यहाँ क्या है पाकिस्तान में और इंडिया में भी. इंडिया में आप देखें कितनी डिविजन्स हैं, एथनिक डिविजन्स हैं, लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं. उसके अलावा वो नॉर्थ साउथ डिवाइड है और कास्ट, सबसे बड़ी डिविजन तो कास्ट की है वहाँ. सो इसलिए वहाँ भी इस किस्म की आप ऑल इंडिया मूवमेंट जो कि सारी चीज़ को उड़ा के रख दे, इनकलाब ले आए, you won't find it there. एक आध स्टेट में आप देख सकते हैं, गुजरात में आप देख सकते हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू एक्सट्रीमिज्म, तो वो हो सकता है वहाँ, बट ऑल ओवर इंडिया नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ यूनिटरी. जैसे नेहरू ने कहा था ना कि यहाँ लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, बट उस स्ट्रेंथ के अंदर ये नहीं है, इसीलिए डेमोक्रेसी चलती है वहाँ एक हद तक, मेजॉरिटी इलेक्शंस एंड सो ऑन. उसके अलावा उनके पास सिस्टम कोई नहीं है. वहाँ फौज कांट टेक ओवर एंड रन ऑल ऑफ इंडिया. अच्छा, तो हमारे यहाँ इज डिफरेंट. हमारे यहाँ शुरू में ही वी हैड इश्यूज, वी हैड 4 or 5 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. अब कभी कभी ये एथनिक ग्रुप्स की जो तारीख होती है इट्स मोर देन योर रिलीजियस आइडेंटिटी. तो अब बात ये है कि पाकिस्तान बना, देवर डिफरेंट नेशनैलिटीज़, सब नेशनलिज्म्स, पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, these are ये प्री पाकिस्तान की ये नेशनैलिटीज़ हैं. बिफोर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड दीज एग्जिस्टेड बिफोर दैट. लोगों की आइडेंटिफिकेशन इन सब नेशनलिज्म्स में थी. वॉलंटरली दे केम टुगेदर टू फॉर्म पाकिस्तान. और अभी भी बड़े डिफरेंसेस हैं इन कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल पंजाबीज जो हैं वो उन्होंने पंजाबी छोड़ दी, क्यों? और मादरी ज़ुबान थी, छोड़ दी क्योंकि जो सिखा की ज़ुबान है, डिवाइड हो गया जी. मगर पश्तून ज़ुबान जिंदा है, अलाइव है. सिंधी सेम वे एंड बलोच सेम वे. तो अब एक तो ये इशू है कि वी आर इन दैट सेंस हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है. वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जिनको मर्ज करना था टू अ हायर आइडेंटिटी फॉर द सेक ऑफ अ नेशन स्टेट. अच्छा, वहाँ क्या मसला बना? नेशन स्टेट जब बनाने गए तो हमने सोचा कि इन आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर दें और एक नई आइडेंटिटी बना लें. ये नहीं सोचा, जो इंडिया ने सोचा कि इनको रहने दें, ये इनकी बेसिस के ऊपर हम एक और आइडेंटिटी बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन स्टेट. मगर इनकी जो हैसियत है इनको कम नहीं करना हमने, बिकॉज इनकी हैसियत जो है दिस इज बिगर एंड लॉन्गर लास्टिंग एंड हिस्टोरिकली दैन द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो इसलिए तो एक तो इसके ऊपर इश्यूज बने. इसीलिए पहले क्या हुआ कि कोशिश की गई कि यूनिटरी स्टेट बनाई जाए. 1950s के अंदर प्रोविंशियलिज्म चल रही थी. उसके बाद 1958 to 1968 70 आपने देखा कि वो 1 यूनिट अयूब खान ने फिर इकट्ठा कर दिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्रोविंसेस. तो यहाँ उसके बाद फिर आपने देखा बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस. फिर आखिर में आपने देखा ज़ियाउल हक साहब आगे तो उन्होंने कहा सब छोड़ दें, हम तो मज़हब के बेसिस के ऊपर एक आइडेंटिटी बनाएंगे. अच्छा, वो भी नहीं चली, बिकॉज मज़हब के ऊपर आप कैसे आइडेंटिटी बना सकते हैं? बिकॉज मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं. तो आप यू कांट से यू नो दैट इज़ योर आइडेंटिटी एज अ नेशन स्टेट. यू कैन से इट्स योर आइडेंटिटी एज अ पर्सन बट नॉट एज अ नेशन स्टेट. नेशनैलिटी तो अलग चीज़ है. तो अब ये है कि यू कांट से कि जी कि बिकॉज हम मुसलमान हैं तो हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे, नो. तो ये इशू बना हुआ है. हमने यहाँ वी हैव नॉट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दैट नेशन स्टेट आइडेंटिटी जिसके बेसिस के ऊपर एक यूनिटरी सिस्टम बनता है विद ऑल द प्रोविंसेस एंड द एथनिक नेशनैलिटीज़ हैविंग इक्वल राइट्स एंड वॉलंटरली बीइंग पार्ट ऑफ. इसीलिए कहते हैं ना फेडरेशन.
اسی لیے یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا. اوپر سے یہ ہوا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ پہلے نیشنل پارٹیز بنتی تھیں یہاں. پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی تھی, مسلم لیگ بھی ایک قسم کی نیشنل پارٹی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, اسپلنٹرنگ ہو رہی ہے بیکاز آف ٹنکرنگ ود دا پالیٹکس آف دس کنٹری. تو ٹنکرنگ بنگلہ دیش واز دا فرسٹ گو. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سندھی نیشنلزم, پشتون نیشنلزم, بلوچ نیشنلزم. اور اب پھر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ہمارا خیال تھا نا کہ اردو ول بی دا یونائٹنگ فورس اینڈ مذہب ول بی دا یونائٹنگ فورس, نہیں ہوا. اردو بھی ہے اور مذہب بھی ہے, مگر ڈفرینسز ہیو ناٹ گون اوے. تو اب جس ملک کے اندر اتنی اسپلنٹرزم ہے, اتنی آئیڈینٹیز ہیں, اس کے اندر پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ٹو ڈو این انقلاب یا آٹونمسلی کھڑے ہو جانا فار ون سنگل کاز, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ. اب تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو بتاؤں, کارل مارکس کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پروپوزیشن پیش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا, جس میں پاکستان کا بھی ہے, ہندوستان جو تھا, وہاں انہوں نے کہا وہاں ایک سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی تھی. سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی مطلب یہ ہے کہ ایک یونٹ تھا گاؤں کا جس کے اندر لوگ سیلف سفیشینٹ تھے اور وہی ان کی آئیڈینٹی تھی. اور جو بھی باہر سے لوگ آتے تھے, انویڈرز آتے تھے, وہ ہلتا نہیں تھا, وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا تھا اور اس کو وہ چھیڑتے بھی نہیں تھے. اسی لیے یہاں ریزسٹنس نہیں ہوئی, یونائٹڈ ریزسٹنس نہیں ہوئی ٹو انویڈرز یا جو لوگ باہر سے آئے. مائگریشنز بھی ہوئیں, کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اور لوگ مغلز بھی آئے, اس سے پہلے مسلمان بھی آئے, عربز آئے, کوئی ریزسٹنس نہیں. جو ہوئی وہ لوکل لیول کی تھی, نیور ایٹ اے نیشنل لیول. تو اب اس قسم کی سچویشن میں کہ ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کے اندر جب برٹش آئے انہوں نے اس کو ہلا دیا. وہ جو ولیج کمیونٹی سیلف سسٹیننگ ولیج, اس کو توڑ دیا. یہ پرائیویٹ پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ جب ہوئی, اس وقت کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی. آل دا پراپرٹی بلانگ ٹو دا اسٹیٹ, ٹو دا مغلز, ٹو دا کنگ. تو انہوں نے آ کے پرائیویٹ پراپرٹی بنا دی. پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ پرائیویٹ انٹرسٹ بننے شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کی. ریکروٹمنٹ فار دی آرمی واز میسلی فرام پنجاب. مارشل ریسز کی بات ہوتی تھی. بنگالیوں کو کہتے تھے یہ لڑ نہیں سکتے, یہ تو دے آر نو گڈ, یہ لائرز بن سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے. اس قسم کی اسٹیریوٹائپنگ انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی. تو اینڈ بلوچستان واز آلویز بفر زون بٹوین افغانستان اینڈ ہندوستان. تو وہاں تو ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. وہاں اسی لیے ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ برقرار رہا. اور ٹرائبل سسٹم میں بائی دا وے پہلی لائلٹی از ٹو یور ٹرائب اینڈ ٹو یور سردار, اینڈ دا سیکنڈ لائلٹی از ٹو دا اسٹیٹ. تو یہ ڈونٹ ایور فرگیٹ دیٹ. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر جب شہروں کے اندر, پنجاب کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جھنڈے شنڈے لے کے اسٹرائکس کرتے ہیں, مزدور اسٹرائکس کرتے ہیں. بلوچستان میں تو یار وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ دیٹ از دا وے دے آلویز لیوڈ. ان کا میتھڈ آف ریزالونگ کانفلکٹس از ناٹ احتجاج جیسے ہم کرتے ہیں. وہاں احتجاج از وائی دس, دیٹ از دا ٹرائبل. یہی دس از وائی دا پشتونز آر سو وار لائک, because that is the gun that they've used. Unka, it's a part of their arm, the gun. And so therefore, I think you need to understand کہ یہاں بہت uneven development ہے, political and social. یہ DNA کی issue نہیں ہے, this is historical and on top of that colonialism. And then of course the way Pakistan was created, and then of course the way جس طریقے سے ہم نے اس ملک کی نیشن اسٹیٹ بنائی ہے اور آئیڈینٹیز کو کریٹ کیا ہے یا نہیں ہونے دی, and so on. تو I think اس وجہ سے it is very difficult کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ایسا موومنٹ چلے جو کہ ریاست کی طرف سے نہ بنایا ہو, یا انسٹیگیٹ نہ کیا ہو, یا پریپیئر نہ کیا ہو, یا سازش کے تحت نہ ہو, یا امریکنوں نے نہ کیا ہو, انڈیجنس ہو. اور وہ پھر انقلابی بات ہوتی ہے اگر انڈیجنس, تو وہ تو اس لیے یہاں نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے ضرور آتے ہیں. بھٹو صاحب بھی آئے تھے اور عمران خان بھی اب آئے, ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے. تو یہ دس گوز آن. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب مختلف علاقے جو پاکستان کے ہیں, یا جو سیکٹس ہیں یا کاسٹس ہیں یا ایتھنیسٹیز ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتی ہیں کہ نہیں لا سکتی. اف دے ڈو دین یو ول ہیو اے موومنٹ, دیٹ سارٹ آف موومنٹ یو لک فار. بٹ اف دے کانٹ, بیکاز یا ریپریشن ہے یا انٹرنل ڈفرینسز کو ریاست ایکسپلائٹ کرتی ہے, دین اٹ وونٹ بی پاسبل.
DNA has सियासी- got nothing to do with it. हाँ, सियासी समाजी तफरीक है जो सबब बनती है कि कोई इनकलाब या तब्दीली नहीं आ सकती। मिसालों के साथ और तारीख़ के साथ सेठी साहब ने, अशरफ साहब, आपको दिया है जवाब। और इसके साथ ही हमारा वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। यारमन बकार पेशावर से, हसीबुर रहमान फ्रांस से, और शाहिद सऊदी अरब से, रमज़ान नौशहरा से, और तैयब अमीर बाजौड़ से, उमैर कराची से। इसके अलावा भी बहुत से नाम और बहुत से सवालात आने वाले शोज़ में शामिल होते रहेंगे, हिस्सा रहेंगे हमारे प्रोग्राम का। कोई और सवाल हो आपके ज़हन में तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। Thank you. थैंक यू।